آج کی دنیا کی ایک بہت بڑی مصیبت میوزک ہے. ہمارے اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ویری انوسینٹلی، بڑی معصومیت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ میوزک تو انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. انٹرٹینمنٹ میں کیا بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا میوزک سن لیں. افسوس یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کو کوئی بات اڈاپٹ کرنے سے پہلے، کوئی بات قبول کرنے سے پہلے ذرا اس کے بارے میں کچھ پڑھ لینا چاہیے، ذرا اس کے بارے میں کوئی نالج حاصل کرنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ کو اپنے رب کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورا اطمینان نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں اولڈ فیشنڈ ہیں، ان سائنٹیفک ہیں، یہ مولویوں کے علماء کی باتیں ہیں، یہ بیچارے کچھ جانتے ہی نہیں، یہ میوزک اگر آپ کو نہیں یقین ہے اس بات میں کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اگر آپ کو شک ہے، معاذ اللہ، مجھے برا نہ ماننا نوجوانوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر شک ہے تو آپ کم سے کم سائنس کے راستے سے تو میوزک کو سمجھو. آپ دیکھو کہ دنیا کے سائنسدانوں نے، دنیا کے سائیکولوجسٹ نے، دنیا کے نوجوانوں اور جو ایڈولسنٹ کی جو عمر ہوتی ہے اس پر ریسرچ کرنے والے ماہرین نے میوزک کے بارے میں کیا لکھا ہے. ایک امریکی دانشور پروفیسر ایلن بلوم، میں مجبوراً افسوس اور ناپسندگی کے ساتھ یہ حوالے دینے پر اس لیے مجبور ہو رہا ہوں کہ مجھے دکھ کے ساتھ اس بات کا احساس ہے کہ بہت سے محمد رسول اللہ کے غلام بھی اور ان کی امت کے نوجوان بھی جتنا یقین انگریزوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اتنا یقین رسول اللہ کی بات پر بھی نہیں کرتے. کتنی شرم کی بات ہے کہ آج مسجد میں بیٹھ کر ایک طالب علم کو اپنے نوجوانوں کو سماج کی گندگیوں سے بچانے کے لیے قرآن اور حدیث کے حوالے کافی نظر نہیں آتے، اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ لوگوں، ان عیسائیوں نے بھی یہ لکھا ہے، ان یہودیوں نے بھی یہ لکھا ہے، ان انگریزوں نے بھی یہ لکھا ہے. یہ آج کل کے ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم کا ایک زبردست یہ سائیڈ افیکٹ ہے کہ دلوں کے اندر عظمت گھس گئی ہے ان لوگوں کی جن کی عظمت میرے اور آپ کے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. امریکہ میں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت سخت بیزار ہیں اس موجودہ طرز زندگی سے، اس موجودہ تہذیب سے. میں نے ایک نام لیا ہے پروفیسر ایلن بلوم کا. آپ نیٹ پر جائیں اور وزٹ کریں اس کی تحریروں کو، اس کے رائٹرز کو پڑھیں، اس کی کتابوں کو پڑھیں. اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ. میں جب پہلی بار امریکہ گیا میں نے ایک بات کو محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ پوری دنیا کے حالات سے 100% ناواقف ہیں. ایک دم احمق نظر آتے تھے مجھے. حیرت میں پڑ گیا کہ یا اللہ، ان امریکنوں کے بارے میں تو ایک ہندوستانی بیچارہ غلام سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں. ہمارا جو مزاج ہے، ہمیں جہاں کوئی انگریز نظر آتا ہے تو لگتا ہے کہ چوتھے آسمان کی مخلوق ہے، اور بہت دیر تک اس کو دیکھتے ہیں، اس کی پینٹ کو، اس کی شرٹ کو، اس کے جوتے کو، اور شاید اس کے انڈر ویئر کو بھی. کیا احساس کمتری اور کیا احساس غلامی ہے. عجیب قسم کا احساس غلامی ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ان نعمتوں کا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہماری قوم کو اور ہمارے علاقے کو دی ہوئی ہیں. دنیا کی قوموں کو رشک کرنا چاہیے ان صلاحیتوں اور نعمتوں کو جو اللہ نے تم کو دی ہیں، اور تم مروبیت کی نظر سے دیکھو انگریزوں کو، تم مروبیت کی نظر سے دیکھو امریکن اور یورپینس کو. اس قوم کے اندر بھی کچھ ایسے زندہ دل لوگ موجود ہیں جو سخت پریشان ہیں اس بات سے کہ اس پوری قوم کو کس رخ پر دھکیلا جا رہا ہے. میں کہہ ہی رہا تھا کہ جب میں وہاں شروع میں 1-2 بار گیا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے. عام امریکی پڑھا لکھا انسان بھی دنیا کے حالات سے بالکل ناواقف ہے، بالکل ناواقف. اسے یہ خبر نہیں ہے کہ دلی کہاں ہے، یقین مانو اسے یہ خبر نہیں ہے بالکل کہ یہ دلی کس ملک کا کیپٹل ہے، کہاں ہے، کچھ خبر نہیں. میرے ذہن میں جستجو ہوئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. ایک طرف یہ دنیا کی سپر پاور ہے اور ایک طرف انہوں نے پوری اپنی قوم کو ٹوٹلی بیوقوف بنا رکھا ہے. تو میرا مزاج ہے جستجو کا اور ریسرچ کا، میرا مزاج ہے تحقیق کا، بات کی تہ تک پہنچنے کا. میں اس کے پیچھے پڑ گیا. تو جب کوئی بندہ کوئی چیز تلاش کرتا ہے تو اس کو کوئی چیز ملتی ہے. مجھے ایک کتاب ملی، دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ.
ایک امریکی انٹلیکچوئل نے لکھی ہے دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ. اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ سوچ سمجھ کر ویری ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ہماری لیڈرشپ پورے ملک اور پوری قوم کے عوام اور خواص کو ایون انٹلیکچوئلس کو ان کے مائنڈ کو کلوز کرنا چاہتی ہے. اور مائنڈ کے کلوز کرنے کے لیے اس نے لکھا ہے کچھ انڈسٹریاں بنائی گئی ہیں جس میں پہلی انڈسٹری کا اس نے نام لیا ہے ہالی ووڈ انڈسٹری, فلم انڈسٹری. اس نے کہا ہے کہ فلموں کا کام, میوزک کا کام صرف یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اور امریکہ کے انسانوں کو اسی میں مست رکھیں, ان کو کسی اور بات کا پتہ ہی نہ چلے. کلوزنگ آف مائنڈ, ذرا سوچو, مائنڈ کو کلوز کر دینا. سبحان اللہ, مائنڈ کو کلوز کر دینے کے لیے میوزک کا سب سے بڑا کام ہے دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ. یہ کتاب 2300 صفحے کی ہے. اس کتاب کا ایک پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس کتاب میں اس کے مصنف نے لکھا ہے دا پریزنٹ ایج میوزک ہیز اے باربیرک اپیل ٹو سیکسول ڈیزائر. آج کی جو آپ کو ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ براہ راست سمجھ لیں. دا پریزنٹ ایج میوزک ہیز اے باربیرک اپیل ٹو سیکسول ڈیزائر, ناٹ لو but sexual desire. Undeveloped and untutored rock music gives children on a silver plate with all the public authority of the entertainment industry everything their parents always used to tell them they had to wait for until they grew up. یہ جو انڈسٹری ہے, یہ جو خاص آج کل کی میوزک ہے, یہ میوزک خاص طور پر یہ دراصل مائنڈ کو کنڈیشن کرنے کے لیے ہے, مائنڈ کو کلوز کرنے کے لیے ہے, مائنڈ کو کسی بھی ریولوشنری قسم کے نظریات, ریفارمنگ قسم کے نظریات, کچھ سوسائٹی میں چینج لانے کے کچھ جذبے, کچھ سوسائٹی کے اندر ایول جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ڈس لائک کرنے کے جذبے کو کل کر دینے کے لیے دراصل یہ میوزک انجینئر کی گئی ہے, وہ سوچ سمجھ کر ڈیزائن کی گئی ہے. دس ہیز اے مچ مور پاورفل افیکٹ دین ڈز پورنوگرافی آن youngsters. سبحان اللہ. صلاۃ و سلام بھیجو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جنہوں نے پہلے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ لوگوں گانے مت سننا, لوگوں گانے مت سننا. فضیل بن عیاض جو امت کے بہت بڑے رہبر گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے الغنا وسیلۃ الزنا, گانا اور میوزک یہ زنا تک پہنچانے کی لازمی سیڑھی ہے.